ہاٹ ایشو ہمارا اور وفاقی کابینہ میں 27 نئے وزرائے مملکت اور مشیروں کی شمولیت. لیکن ایک جو سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں انہوں نے بہت زیادہ احتجاج شروع کیا ہوا ہے اور سوال سب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اختیار ولی جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے، ان کی جگہ پرویز خٹک کو کابینہ میں شامل کیوں کیا گیا ہے، اور مبارک زیب کو جو کہ باجوڑ سے ایم این اے ہیں اور ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے نہیں ہے. اور اس پہ ہم نے سوچا کیوں نہ اختیار ولی صاحب کو بلایا جائے اپنے پروگرام میں اور ان سے اس پہ پوچھا جائے. اختیار ولی صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. یہ ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آپ کی مقبولیت ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کی، وفاداری کی، اور ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتنی وفاداریاں نبھانے والے کم لوگ ہیں کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اکثر سیاسی جماعتیں جو ایسے وفادار ان کے کارکنان ہیں، چاہے پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی کے علاوہ، اور بھی وہ ان کو اس طرح ریوارڈ نہیں کرتی. اب پیسہ اور کنیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی بات کے ساتھ شاید اگر کچھ دن پہلے یہ سوال آپ کر دے تو شاید میں ایگری نہ کرتا، لیکن ابھی میں یہاں پہ تھوڑا سا چپ ہی ہو جاؤں گا کہ تھوڑا سا گرے ایریا ہے، بلائنڈ سپاٹ آ رہا ہے. میری اپنی جماعت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی میری اسٹوڈنٹ لائف سے ہے. I have been to jails for 14 times. کتنے سال سے آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ 1989 ریگولر جب میں نے ایم ایس ایف کا میں نے پہلی بار میں نے اپنا فارم بھرا تھا رکنیت کا، اور مین وائل میں 14 بار جیل جا چکا ہوں، عقوبت خانوں میں، تاخانوں میں، سرد راتوں میں گیلی ریتوں پر لٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد انگلیاں توڑنے کے عمل سے گزرا ہوں. اچھا. میری 4 انگلیاں ٹوٹی ہیں، میرے ناخن نکالے گئے ہیں. کس ہاتھ کی؟ اس ہاتھ، 2 اس ہاتھ کی، 2 اس ہاتھ کی. لیکن میں forget about، کیونکہ مجھے میرے لیڈر نواز شریف نے نظریہ مسلم لیگ، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے 2 قومی نظریہ کے ہم اس کے محافظ ہیں. پاک فوج اگر ملک کی جغرافیائی سرحدات کی محافظ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے نظریاتی محافظ ہیں. ایسے حالات میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں، میری جماعت نے مجھے ڈٹ کر کھڑا ہونا سکھایا، مجھے مکالمہ کرنا سکھایا، لڑنا سکھایا، اور جہاں پر چپ رہنا ہوتا ہے وہاں پہ چپ رہنا بھی سکھایا. لیکن ایک ایسا بندہ، شہباز شریف نے بہت اچھی ٹیم بنائی ہے، وزیر اعظم صاحب نے اپنا، میں سمجھتا ہوں جتنی ان کی ٹیم بڑی ہوگی اتنا وہ اچھا پرفارم کریں گے، اتنا اچھا ڈیلیور کر سکیں گے. لیکن ایک ایسا بندہ جس پر مالم جبے کا داغ لگا ہو، جس پر بلین ٹری کا داغ لگا ہو، جس پر بی آر ٹی کا داغ لگا ہو، کک بیکس لیے ہوں، اسمبلی میں میں نے اس کے خلاف موشنز لائے تھے، وہ 2.5-3 سال میں پھر یہی کہتا رہا کہ آدھے درخت دکھا دو، وہ درخت کوئی ہمیں دکھا نہیں سکا، بلین ٹری جو تھی، بلین ٹری. اور وہ ڈیم میں پوچھتا رہا ہوں جس میں ایک گھونٹ پانی نہیں، اور ایک ڈیم پر 5 ارب روپے لگے ہیں. اس ڈیم کا کوئی جواب ہمیں نہیں دے سکتا. ایسا بندہ اگر میں ایک جماعت کو، ایک نظریے کو جس کا نام مسلم لیگ نون ہے، جس کا لیڈر نواز شریف ہے، اور آج ہمارا جو گروپ کیپٹن ہے وہ شہباز شریف ہے، ایسا بندہ جو میرے لیڈر کو، میرے نظریے کو، میرے وزیر اعظم کو، اس کی بیٹی کو نوشہرہ میں، پشاور میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھا، وزیر دفاع تھا، گالی دیتا ہے. میرے گھر کے سامنے گزرتے ہوئے میرے لیڈر کو چور کہتے ہیں. ایسا بندہ اگر میری کیبنٹ میں، میری حکومت میں آئے گا تو where do we stand؟ آپ اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان کی، اور پورے اسپیشلی I'm talking about the خیبر پختونخوا. اچھا. لیکن یہ بتائیں، آپ کے گھر کے سامنے آپ کیا اور ان کا حلقہ ایک ہے؟ ہمارا شہر ایک ہے، شہر ایک ہے، حلقہ شہر ایک ہے، گاؤں ایک ہے، حلقہ ایک ہے. لیکن پرویز خٹک جو ان کے بارے میں ایک یہ بات کہی جا رہی ہے ان کے دفاع میں کہ وہ پی ٹی آئی پہ پریشر ڈالا جائے گا ان کے ذریعے، پرویز خٹک کے ذریعے، اس لیے ان کو کیبنٹ میں لائے ہیں. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ نیور، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ وہ کوئی بھی، اب میرے خیال میں پرویز خٹک کے نام پر جتنی سیاست ہو سکتی تھی وہ ہو چکی ہے. ان لکڑیوں پہ جتنی آگ جل سکتی تھی وہ جل چکی ہے. مزید ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننے والا. نہ تو پھر وہ کیسے کیبنٹ میں آ گئے؟ اس ایج میں اتنے الزامات جو آپ بتا رہے ہیں، الیکشن وہ ہار گئے،
تو پھر بھی وہ کیبنٹ میں کیسے آ گئے؟ کیا ان کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے؟ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، میں ضمنی الیکشن میں اس کو ہرا چکا ہوں. ابھی اس الیکشن میں نیشنل اسمبلی پر میری اس کی کمپٹیشن تھی. میرے لیڈر کے پاس، مریم بی بی کے پاس اور نواز شریف کے پاس وہ جرگے لے کر گیا ہے کہ اختیار ولی کو بولو کہ مجھے سپورٹ کرے. اچھا، یہ نیشنل اسمبلی میں جیت رہا ہے اختیار ولی خان، اور پروونشل میں مجھے سپورٹ کرے. میں نے کہا میں پروونشل کا لڑوں گا بھی نہیں، لیکن تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، اور ہم نے اس کو ہرایا ہے. آپ کے ووٹوں سے زیادہ تھے؟ میرے ووٹ اس سے زیادہ ہیں. ہاں تو آپ بھی گئے ہیں، لیکن آپ کے ووٹوں سے اس سے زیادہ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو جی جو ان کی انڈکشن ہے، یہ میری جماعت نے، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کارکن ہوں. کارکن جو ہوتا ہے اس کی اپنے لیڈر کے آگے صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنا مقدمہ رکھیں، اپنی بات کریں، اپنے تحفظات بتائیں. یہ آپ نے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف ہو یا شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، وہ بھلا کر بھی مجھے کہتے کہ ان کو مان لے تو میں پھر بھی مان لیتا. لیکن مجھے تو باقاعدہ بلایا گیا تھا، پی ایم ہاؤس دعوت دی گئی تھی، اور پھر ایک دن پہلے مجھے اطلاع آئی، مجھے فون آئی کہ دعوت دی گئی تھی آپ کو حلف اٹھانے کی؟ حلف اٹھانے کی نہیں، کہ آپ کی میٹنگ ہے، کھانا ہے اور آپ نے آنا ہے. اچھا لیکن یہ آپ نے کارکنان کی بات کی، مجھے یاد ہے کہ آپ نے جب عمران خان کی حکومت تھی، اور خیبر پختونخوا میں تو خیر ان کی حکومت کو 12واں سال ہے، آپ نے وہاں ضمنی الیکشن میں شکست دی تھی پی ٹی آئی کے لیڈر کو بھی، اور شاید پرویز خٹک بھی اس وقت تو پی ٹی آئی میں ہی تھے. ہاں ٹھیک ہے، ایک بڑا وہ مارکا تھا، بڑی بات تھی. آپ اتنے سال کے پی میں جہاں پہ مسلم لیگ نون کی اتنی زیادہ پوزیشن اب اچھی نہیں ہے، اب ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ایسے کارکنان کو سیاسی جماعتیں نظر انداز کیوں کرتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بتائیں گے آپ؟ سچ وجہ بتائیں، لوگوں کو سننا چاہتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ، ایک تو یہ میں نے بات بتائی بھی تھی وزیر اعظم صاحب کو بھی، اور اپنی قیادت کو، بڑے میاں صاحب کو بھی، مریم بی بی کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ پنجاب سے زیادہ آپ کی فین فالوئنگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. صدرن ڈسٹرکٹس لے لیں آپ، ہزارہ لے لیں، پشاور ویلی لے لیں، مالاکنڈ لے لیں، چترال لے لیں، کوئی سیٹ نہیں ملی. لیکن سر سیٹ کیسے ملے گی؟ آپ نے وہاں پہ، آپ وہاں پر آؤ بھگت نہیں کرتے، آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ. اگر میرے جیسا بندہ، میں وہاں پر اپنی پارٹی کا ایک آئیکن ہوں، مجھے دنیا جانتی ہے کہ یہ نواز شریف ہے، یہ مسلم لیگ ہے. اگر میرے جیسے بندے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، مجھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں مجھے بتایا گیا کہ نواز شریف کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو آپ اگر کے پی کے نواز شریف ہے تو آپ کے ساتھ ایسا ہونا جائز ہے؟ میں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا ہے، دیکھیں، میں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا ہے نا، دیٹ از ٹوٹلی سم تھنگ ایلس. خیبر پختونخوا کے، جس طرح میں یہ بات شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ الیکشن آڈٹ، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرا حلقہ کھول دیں. اچھا، میرا حلقہ کھول دیں، آڈٹ کرائیں. آپ کو اگر میں وہاں سے جیتا ہوا نہ ہوں، میں دوبارہ نہ ٹی وی پہ دکھائی دوں گا، نہ آپ کو سیاست میں دکھائی دوں گا. تو آڈٹ تو وہاں سے ہونا چاہیے. میں آپ سے مشکل سوال پوچھتا ہوں، آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہیں گے؟ آپ؟ بالکل رہوں گا. میں پیر والے دن سے، کل سے اپنی ڈیوٹی دوبارہ جوائن کروں گا. میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جو بعض لوگ تو ایسے نہیں کرتے، بعض لوگ تو پھر اگر ان کو نظر انداز کیا جائے وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ میں پچھلی حکومت میں مجھے پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ میں رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن پھر نہ میں نے یاد دلایا نہ انہوں نے کیا. جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی، میں اقتدار کا رسیہ نہیں ہوں. آپ کو گورنری کی آفرز تو بہت ساری ہوئی ہیں، مجھے اپنی زندگی میں، مجھے پرویز مشرف کے دور میں ان کے فیڈرل کیبنٹ میں آفر ہوئی ہے، مجھے اس کے بعد ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نام نہیں کوٹ کروں گا، چیزیں کچھ پردے میں رہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے 2 بار بہت بڑے عہدوں کی آفر ہوئی ہے. اس میں سے ایک تو گورنر کا عہدہ ہے. مجھے ایون پرویز خٹک جب سی ایم تھا، اس نے بھی آفر کی تھی. اچھا، جب یہ ڈیفنس منسٹر تھا پھر بھی انہوں نے آفر کی تھی. اگر پرویز خٹک آپ سے اتنا کلوز ہیں تو آپ ان کے پھر پرویز خٹک کی میرے ساتھ کوئی کلوزنس نہیں ہے. وی آر ناٹ ان ٹاکنگ ٹرمز سنس مور دین 15-16 ایئرز. ایون یہاں تک کہ میرے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو میں بڑا کلیئر بنتا ہوں، جذباتی کہہ لیں، جو بھی کہ سمجھتے ہیں، پبلک بھی، آپ بھی. میرے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو ہم ان کو میسج کرتے ہیں کہ ہمارے جنازے پر اور فاتحہ پہ بھی مت آؤ، کیونکہ میرے لیڈر کی جو حد تک کرتا ہے، I don't want to sit with him. اگر یہ سچویشن ہے تو پرویز خٹک کو وزیر بنا کے اور آپ کو نظر انداز کر کے کوئی میسج دیا گیا آپ کو؟ کس نے دیا ہے؟ جس نے بھی دیا ہے اس کو یہی کہوں گا
आओ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा.